وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. شفا مطلب سفارش وسیلہ حرام ہے. باقی لوگوں کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگوں کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے. آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا، اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا، نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں ہوستے شائی ہوئی ہوں. اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل، اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے. اگر کسی کا سلسلہ نسب صحابہ سے مل رہا ہے مسلکی طور پر، تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے. تو اس کو بتائیں اکرام صاحب. تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے. معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں. معاذ اللہ. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے. کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا؟ مشرک ہونے کی باتیں کرنا اور اس طریقے سے جو ہے وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا. اس لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچو، اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آؤ گے تو کچھ سیکھنے ملے گا. ان کے جواب تم کو ملیں گے کہ یہ جو بولتا ہے وہ کیا، یہ گمراہ کیوں کرتا ہے جس کو کچھ پتا نہیں. وہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تالی بجانا قرآن شریف میں لکھا ہے؟ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے، وہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے؟ بلکہ یہی لکھا حدیث شریف میں کہ یہ تالی بجانا مشرکوں کا طریقہ ہے. جو اس زمانے میں جب حضور نہیں آئے تھے تو لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے اور تالیاں بجا کے کرتے تھے. حضور نے اس کو بند کیا. تم اپنے اجتماع میں تالیاں بجواتے ہو تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تم سے کون پوچھے گا؟ تو اس طریقے سے یہ جو باتیں یہ کرتا ہے بیوقوف کی طرح سے، یہ ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے لیکن عالم تو ہے نہیں، جس کو کچھ قرآن و حدیث کا جو جیسا علم ہونا چاہیے ویسا کچھ ہے نہیں. ادھر سے کچھ پڑھا ادھر سے کچھ پڑھا، سعودی عرب سے پیسہ آ گیا تو ان کی بولی بولنے لگ گیا کہ وہ جو بولتے ہیں وہی سب سچ ہے. تو اس طریقے سے اس نے اب دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت اڑنے لگتا ہے. آج اللہ تعالیٰ جب پر کٹوانے ہوتے ہیں تو زبان سے کچھ نکال دیتا ہے. یہ اس کی زبان سے نکلا. اب یہ لاکھ بولے گا میں معافی مانگتا ہوں، میں تو میری جو ہے غلطی ہو گئی اور میری زبان پھسل گئی اور مجھے اردو نہیں آتی، ایسی باتیں یہ کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے جو بولا تھا وہ غلط ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے بچو اور اپنے اعمال کو سدھارو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him,
As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. کیا ہے یہاں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ 1400 سال سے جس حسین کے نام پر یہ لوگ ماتم کرتے رہے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے رہنما کی تعریف کی ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، آج اسی امام حسین کو اور ان کے نانا رسول اللہ کو جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائر نے اپنے الفاظ سے اپنی بھاشا سے ان کی بے عزتی کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا بے انتہا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سیٹانک ورسز لکھا تو وہ سلمان رشدی تھا اور اس کے خلاف فتویٰ آ گیا کہ اس کو مارنا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جس طرح سے سلمان رشدی کی مخالفت کی گئی ہے، ہم مل کر in the land of Punjab, in the land of 5 rivers. And Guru Nanak, he was very much influenced even by the Muslims. He was born in a Kshatriya family, in a warrior class Hindu family. He was influenced by the Muslims, many Muslims. And the 5 caves that the same. And if we analyze, Guru Nanak was very much influenced even by Sant Kabir. And you find in the Granth many he's called as Rahim, beneficent. He's also called as Vahe Guru, one God. Why? Begotten means sired by God. Sired, it belongs to the lower animal functions of sex. Why? Begotten means sired by God. Sired, it belongs to the lower animal functions of sex. आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसे पहचानेगा? और